نہ کسی اور بات پہ، جسٹ جنرلی اپنا میں آپ کو تعارف کرا دیتا ہوں، اپنے بارے میں کچھ بتاؤں گا اور پھر ادھر ادھر کی کچھ گپ شپ کریں گے، کیونکہ بہت سی باتیں سیاست کی، ظاہر ہے سیاست پہ بھی بات کرنا پڑتی ہے، لیکن سیاست پہ تو آپ کو کہیں سے بھی مل سکتا ہے مٹیریل، آپ یوٹیوب پہ جائیں، فیس بک پہ جائیں، بھرا پڑا ہے سارا کچھ۔ تو میری کل کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، جس کی وجہ سے میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا۔ آج ابھی سحری کے بعد میں نے سوچا چلو گپ شپ کرتے ہیں، اپنے ویورز کو بتاتے ہیں کہ اپنے بارے میں کچھ بتاتے ہیں، اور باقی ان پہ چھوڑتے ہیں کہ وہ کمنٹس میں بتائیں کہ وہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو میرا نام محمد محفوظ ہے، میں ادھر یو کے میں رہتا ہوں، انگلینڈ، مانچسٹر کے ساتھ ہے ٹاؤن اولڈم۔ تو 11 ساڑھے 11 12 سال میرے حال میں ہو گئے ہیں، 12 سال ہو گئے ہیں یہاں پہ آئے ہوئے۔ تو وقت ہی نہیں ملتا ادھر، لیکن ابھی کرونا کی وجہ سے پچھلے 1.5 مہینے سے گھر پہ ہی ہوں، تو تھوڑا بہت وقت تھا، میں نے کہا چلو اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے کچھ کرتے ہیں۔ تو ابھی یہ ٹاپ ٹرینڈ ہے سوشل میڈیا، تو اس کے اوپر میں نے سوچا چلو کوئی ویڈیو بنا کے ڈالتے ہیں، کچھ اپنا چینل بناتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا رسپانس ملتا ہے۔ چینل بنانے کا مقصد کوئی خاص نہیں تھا، میں نے ایسے ہی سوچا کہ چلو کوئی ایسی بات کرے بندہ جس سے کسی کی اصلاح ہو جائے، یا میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوں کہ میں اصلاح کروں گا، لیکن یہ ہے کہ دلیل کے اوپر اگر بات کی جائے تو وہ دیٹ میک سینس، اور سمجھدار ہیں لوگ، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر دلیل سے بات کی جائے تو لوگوں کو سمجھ آتی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارے پاکستانی اور یہاں پہ رہنے والے بھی لوگ بھی جو باشعور ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو 12 سال پتہ ہی نہیں چلا، 12 سال زندگی کے ایسے ہی گزر گئے۔ پاکستان میں میرا تعلق میرپور کے ساتھ ہے، بلکہ بمبر ڈسٹرکٹ بمبر ہو گیا ہے، اس کی تحصیل سمانی کا گاؤں ہے برجا، اور اس کے ساتھ چھوٹا سا گاؤں ہے گگریلا، وہاں سے میرا تعلق ہے۔ تھوڑی بہت جو ایجوکیشن ہے پڑھا ہوں گورنمنٹ ہائی اسکول پونا میں، اور سمانی کالج میں بھی کچھ عرصہ گیا ہوں، پھر اس کے بعد گورنمنٹ ڈگری کالج بمبر، پھر وہاں پہ بھی وہ افتاد طبع نے رکنے نہیں دیا، تو وہاں سے میرپور پھر آ گیا۔ میرپور سے میں نے بی کام کیا، اس کے بعد ایم بی اے میں نے کیا انفارمیشن ٹیکنالوجی میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے، اور اس کے بعد کچھ عرصہ کچھ الائٹ بینک میں جاب بھی کی، لیکن پھر قسمت ادھر لے آئی انگلینڈ، تو آ گیا اپنے بچوں کو چھوڑ کے۔ ایک بیٹا تھا میرا اس وقت، تو مسز بھی پاکستان میں تھی، میں چھوڑ کے تو آ گیا یہاں پہ آ کے سب کچھ کیا اسکریچ سے، ظاہر ہے جتنا بھی جو بھی آتا ہے باہر جاتا ہے۔ تو ابھی بھی محنت ہی کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے گزارا ہو رہا ہے۔ خوش تو کوئی نہیں ہوتا، اگر بڑے بڑے پاکستان کے سیاستدان وہ نہیں خوش ہوئے اتنی ملک کو لوٹ کے، تو ہمارا تو ظاہر ہے 2 وقت کی روٹی پوری ہو جائے کافی ہے۔ برا بات کرنے کی یہ تھی کہ میں انگلینڈ میں ہوں، جب بھی پاکستان جاتا ہوں یا ویسے بھی کسی سے بات ہوتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید انگلینڈ کوئی پھولوں کی سیج ہے جہاں پہ سارا کچھ، لیکن مسئلہ یہ ہے، پردیس کا مسئلہ ہے، تو بہت سے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، بلکہ ڈس ایڈوانٹیجز ہی ہیں سارے۔
کیونکہ رزق کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہوا ہے، وہ تو کہیں بھی ہوں وہ دیتا ہے. تو اپنی فیملی سے دور ابھی تو خیر بچے آ گئے ہیں، اللہ کا شکر ہے. لیکن کرنے کی بات یہ ہے کہ جب سیاست پہ بات کی جائے نا تو ہمارے لوگ پسند نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ مطلب سیاستدانوں کا کام ہے، انہیں کرنا چاہیے. ہم مطلب وہ اتنا سیریس نہیں لیتے، لیکن بات یہ ہے کہ بات کو سیریس لینا چاہیے سیاست کے اوپر بات کو، کیونکہ یہ ملک جدھر ہم آ کے بسے ہیں، انگلینڈ جو ہے یا دوسرے جو ترقی یافتہ ملک ہیں، یہ ایسے ہی نہیں ترقی کر گئے. اس کی کوئی وجہ ہے نا. انسان کو لاجیکلی سوچنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں. ان کی کوئی 4 ٹانگیں نہیں ہیں یا ان کے کوئی 2 سر نہیں ہیں. ان کا سر بھی ہمارے سر جتنا اس کا سائز ہے، اس کے اندر اتنے سی کا برین ہے جتنے ہمارا ہے. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم پیچھے کیوں رہ گئے ہیں. تو اس کی ایک وجہ جو میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سیاست سے لا تعلق ہو گئے ہیں. ہم اپنے لیڈران کا انتخاب کرتے وقت جو ہے ان کی کوئی زیادہ غور نہیں کرتے. جو ہے نا کسی دلیل پہ بات کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے. ہم برادریزم یا گھر والے کہیں گے جی بیٹا ادھر دینا ہے اس کو تو ووٹ ادھر ڈال دیں گے. تو اگر سوچ سمجھ کے یہ کام کریں تو تبدیلی آ سکتی ہے. لیکن اس کے لیے پھر تھوڑا سا جو ہے نا مطلب تھوڑی مخالفت انسان کو مول لینا پڑتی ہے. کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ گھر میں بھی آپ اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ کسی کو گھر والے کسی بڑے کو کنوینس کر سکیں. لیکن اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ ہم چپ ہو کے جی اگر کوئی بڑے کوئی غلط فیصلہ کر رہے ہیں تو اس پہ بات نہ کریں. باقی ملک کے حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ دیکھیں ہمارے ملک کے جتنے بھی نوجوان ہیں وہ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کہیں باہر نکلتے ہیں یار، کہیں سعودیہ، دبئی. پہلی پریارٹی ہوتی ہے کہ جی انگلینڈ اگر چلے جائیں، یورپ چلے جائیں، کہیں امریکہ چلے جائیں، کینیڈا، آسٹریلیا، یا پھر بھی یا کہیں نہ کہیں گلف میں دبئی، سعودیہ محنت مزدوری کرنے کے لیے. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم گھروں سے دور، اپنے بچوں سے دور، اپنے والدین سے دور، اتنے دور ہم کیوں آتے ہیں؟ اگر پاکستان کے حالات بہتر ہوتے، ہمارے لیڈرز عوام کا خیال کرتے، تو ہمیں ان ملکوں میں جا کر دھکے کھانے کی ضرورت نہیں تھی. ہمارے انگلینڈ یا یورپ کا یہ ایک پلس پوائنٹ ہے کہ یہاں پہ جو بھی لوگ رہتے ہیں ان کی فیملیز ان کے ساتھ ہیں، بچے ان کے ساتھ ہوتے ہیں موسٹلی. تو وہ اپنی زندگی یا اپنی فیملی لائف جو ہے وہ بنا لیتے ہیں. ان کا بن جاتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے ادھر ہی ہیں. جب تھکے ہارے آئیں گے کام سے، کم از کم بچوں کا منہ دیکھیں گے، تھکاوٹ اتر جائے گی. تو لیکن سب سے قابل رحم حالت جو ہے نا وہ ہمارے ان دوستوں کی ہے، ان بھائیوں کی ہے جو گلف میں. اب سوچو یار کہ ایک انسان جو اپنے بچوں سے دور ہے، اپنی بیوی سے دور ہے، اپنے والدین سے دور ہے، کیا اسے پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ وہ جا کے ادھر بیٹھے، خستہ حال ہو، موسم کی سختیاں سہے اور پیسے کما کے پاکستان بھیجے، اپنی فیملی کی پرورش کرے. 2 سال 4 سال کے بعد جب پاکستان جاتا ہے تو بچے جو چھوٹے چھوڑ کے آتا ہے پہچانے نہیں جاتے، بڑے ہو جاتے. ماں جسے صحت مند چھوڑ کے آتا ہے انسان، وہ بوڑھی ہو چکی ہوتی ہے. اور جن کی مائیں بوڑھی ہوتی ہیں، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے پردیس میں رہ رہے ہیں اور مائیں اگلے جہان کو سدھار جاتی ہیں.
تو دکھ کی بات ہے نا. اب یہ ہے کہ اس کو چینج تو کرنا ہے نا کسی نے. کہتے ہیں کہ اگر آپ نے جنت میں جانا ہے تو آپ کو مرنا پڑے گا نا. کسی دوسرے کے مرنے سے آپ جنت میں نہیں جائیں گے. تو اگر آپ نے اپنے ملک کا کچھ سوچنا ہے، کچھ اس کے بارے میں کرنا ہے، تو آپ کو سٹیپ لینا پڑے گا. پہلا سٹیپ لینا پڑے گا. آپ کو سوسائٹی کے اگینسٹ جانا پڑے گا. ان نارمز اور اس جو سسٹم ہے جو ہمیں ایسی قیادت دے رہا ہے جس کی وجہ سے ہماری نسلیں ابھی تک غربت کی لکیر سے اوپر نہیں اٹھ سکیں، تو اس سسٹم کو چینج کرنا پڑے گا. اور اس کو چینج کرنے کے لیے یہ پاکستان کا نوجوان ہی آگے بڑھے گا تو بات بنے گی. تو صحیح بات بتاؤں، میں کچھ عرصہ میں نے اپنے بچوں سے دور گزارا ہے. مجھے پتہ ہے کہ 2-3 سال انیشیلی تو مجھے آئیڈیا ہے کہ کتنا مشکل ہو سکتا ہے، یہ کتنا تکلیف دہ یہ وقت ہوتا ہے. تو سوچو، جو ہمارے عربی بھائی ہیں، جو شیخ ہیں، وہ تو خارجیوں کو انسان بھی نہیں سمجھتے. تو دھکے کھانے کے بجائے اگر ہم اپنی قیادتوں کو ہی پرکھ لیں تو بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. ہمارے بچے، ہمارے بھائی، ان کو روزگار ملے اگر اپنے ملک کے اندر، تو کون نہیں کام کرے گا. لیکن یہ ہے کہ روزگار آپ کو پلیٹ میں ڈال کے کوئی بھی نہیں دے گا. کسی ایک جنریشن نے قربانی دینی ہوتی ہے، تو اس کے بعد پھر آنے والی جو نسلیں ہیں ان کے حالات سدھر جاتے ہیں. تو یہ بات کرنی تھی. اس کے علاوہ اپنے بارے میں اور کیا بتاؤں. انشاءاللہ آپ سے گپ شپ ہوتی رہے گی. بالکل انفارمل سی ویڈیو میں یہ بنا رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ میں اور بھی کیونکہ یہ لمبی ہو جائے گی ویڈیو، تو میں سوچ رہا ہوں کہ شاید اس کو اپلوڈ کر کے تو دیکھوں، کوئی اور ویڈیو جو ہے نا بناؤں، اپنے بارے میں مزید کچھ بتاؤں. اور آپ سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ آپ جب ویڈیوز کو دیکھتے ہیں تو کمنٹس میں جا کے اگر آپ نے کسی خاص ٹاپک کے اوپر چاہتے ہیں کہ آپ سے بات ہو تو مجھے بتائیں، میں یقیناً اس پہ کروں گا. اور سوشل ایشوز، ان پہ بات کرنا، یا یہ ملک اور پاکستان، ان میں بنیادی فرق کیا ہے، کیوں یہ بہتر ہے. دیکھیں، میں بھی پاکستان میں جس طرح عام نوجوان ہیں پاکستان کے آج کل، اسی طرح کا تھا. ڈنڈے مارنا، ویلے، اور کچھ نہ کرنا، وقت ضائع کرنا بیسیکلی. تو اب یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اسے ضائع کیا جائے. ہمیں سوچنا چاہیے اپنے بارے میں، اپنے آنے والی نسلوں کے بارے میں. ایک چیز جو بہتر مجھے پاکستان میں دکھائی دیتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی ایجوکیشن جو ہے نا، لوگ ہماری ویلی خاص کر کے ابھی ہر گھر میں پڑھے لکھے بچے سارے ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، بیٹیاں پڑھی لکھی ہیں. تو محنت سے گھبرانا نہیں چاہیے. اگر کچھ بھی نہ ہو تو جو کام کچھ نہ کچھ بہرحال کرنا چاہیے. ہمارے والدین تھے، انہوں نے بڑی مشکل زندگی گزاری، کھیتی باڑی کرتے رہے، ہم بھی کرتے رہے. تو اگر کچھ بھی نہ ہو تو سائنسی بنیادوں کے اوپر کچھ نہ کچھ اپنی جو زمین ہے اس کو بھی یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے، کچھ نہ کچھ کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ کہ انسان کی نیت ہو، اور انسان کو یہ کمپلیکس نہ ہو کہ کوئی کام چھوٹا ہے یا کوئی بڑا ہے، یہ میں نہیں کروں گا، میں اگر کروں گا میں تو چودھری ہوں جی، مجھے لوگ کیا کہیں گے. ایسی سوچ نہیں ہونی چاہیے. جو کچھ بھی ہے، جتنے ریسورسز ہیں اتنے اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. دوسرا، ہم یہاں پہ رہتے ہیں، میرا گھر جو ہے 3 بیڈ روم کا گھر ہے.
ایک بیٹھنے کی جگہ ہے جہاں پہ میں ابھی ایڈجسٹ کر کے تھوڑا بہت لیپ ٹاپ کے لیے جگہ بنائی ہے، ادھر ڈیسک رکھا ہے ایک، کہ چلو یہاں سے میں اپنی ریکارڈنگ کر لیا کروں. تو ہماری اتنی تنگ جگہ، اس کے بعد میں سوچتا ہوں کہ کتنے خوش قسمت تھے ہم، کہ میرا گھر جو تھا اتنا بڑا گھر نہیں تھا، عام نارمل سا مطلب پاکستان میں گھر تھا، لیکن بہت سو سے بہتر بھی تھا. لیکن اتنی جگہ تھی کہ جہاں یہاں پہ جو ایک امیر ترین گورا بھی ہے نا، ملینئر، وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اگر اس کے پاس اتنی جگہ ہو جتنی ہمارے پاس تھی، تو یہاں پہ وہ خود کو جو ہے وہ سمجھے کہ میں کوئی بہت بڑا میرا فارم ہاؤس ہے. تو قدر کرو. کرنے کی بات یہ ہے کہ قدر کرو. جو کچھ اللہ نے آپ کو جتنا کچھ دیا ہے نا پاکستان کو اور پاکستانیوں کو، اللہ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے اور محنت کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ دن پھیر دیتا ہے. جہاں بھی انسان محنت کرے وہ کبھی بھوکا نہیں مرتا، عزت سے کما کے کھاتا ہے. تو ابھی دیکھتا ہوں میں کہ مزید آپ سے کیا بات کی جا سکتی ہے. سوری. تو دیکھیں صورتحال ادھر رہ کے یار، والدین سے دور. ہمیں تو صحیح بات بتاؤں آپ کو کہ ہم تو کسی کو اپنا دکھ بتانے جو کہ بھی نہیں ہے، ہمارا کوئی سننے والا ہی نہیں ہے. بس ایک گھر کے اندر آپ خوش قسمت لوگ ہو، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو. کوئی مشکل آتی ہے تو سارے آپ کے سر کے اوپر ہوتے ہیں، آپ کی مدد کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں، آپ کا دکھ شیئر کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں. ہماری تو وہ بھی کوئی نہیں یار. زندگی جو ہے نا کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ کا دکھ ہے تو آپ نے ہی رونا ہے، کوئی آپ کے ساتھ روئے گا نہیں. ویسے بھی انسان رونے والے کے ساتھ کہتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں روتا، ہنسنے والوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں سارے. لیکن یہاں پہ اگر آپ نے رونا بھی ہے، کوئی دکھ بھی ہے، تو آپ کا دکھ آپ کا ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو، کسی کے پاس اتنا وقت ہی نہ ہو کہ وہ آپ سے پوچھ سکے کہ آپ کو کیا تکلیف، کیا ہے، آپ کا درد کیا ہے، بتا دیں. لہٰذا سوچیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، والدین کا قدر کریں، والدین کی لک آفٹر کریں اور ان کی دعائیں لیں. ہماری تو بدقسمتی ہے کہ وقت اتنے دور لے آیا کہ یہاں سے تھوڑی مطلب مالی طور پر تو کیا ہی جا سکتا ہے، لیکن جو والدین کے ساتھ رہنے کا، ماں کے ساتھ رہنے کا جو مزہ ہے، جو عیاشی ہے، وہ صرف آپ ہی کو میسر ہے. یہاں پردیس میں رہنے والے ساری زندگی کام کرتے ہیں، پاکستان جاتے ہیں تو پھر مٹی کی ڈھیری بعض دفعہ دیکھنا پڑتی ہے. تو قدر کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، ہمیں بہت کچھ دیا ہے. اپنے رویے چینج کریں، محنت کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی، میرے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے اور آپ سب کے لیے بھی. انشاءاللہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ جلدی دوبارہ آپ سے بات ہوگی. آپ نے کر لینا ہے یار، ابھی یہ بن گیا ہے. آپ سنتے ہی ہوں گے، جب بھی کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس کے اینڈ پہ یہی ہوتا ہے کہ سبسکرائب کر لیں، شیئر کریں اور لائک کریں. تو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اگر باتیں اچھی لگتی ہیں، کوئی کلک کرتی ہے آپ کے دماغ کو، تو ضرور لائک کریں، سبسکرائب بھی کر لیں اور شیئر بھی کر دیں، مہربانی ہوگی. لیکن اگر نہیں ہے، مطلب پسند نہیں ہے، تو پھر ضرورت نہیں ہے، کوئی کمپلشن نہیں ہے. دوسرا جو بھی بات ہوگی انشاءاللہ
دلیل کے ساتھ ہوگی. ہم نے جھگڑنا تھوڑی ہے ادھر. ہمارے لیے مل بیٹھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تو کسی سے جھگڑنے کے لیے وقت کہاں سے نکالیں گے. صرف یہ ہے کہ جھگڑا ہم نے کوئی نہیں کرنا. ہم نے یہی کوشش کرنی ہے کہ اگر کسی سے بات کریں تو دلیل کے ساتھ کریں. کسی کی سنیں تو اس کی دلیل کو سنیں. ہو سکتا ہے وہ ٹھیک نہ ہو لیکن پھر بھی سنیں. اور یا کسی کو کنونس کر لیں اپنی دلیل سے. اور اگر کنونس نہیں کر سکتے تو کنونس ہو جائیں کسی کی دلیل سے. لیکن اگر پھر بھی نہیں ہوتا تو ہم انسان ہیں، ہم نے اکٹھے رہنا ہے. ہم اختلافات کے باوجود اکٹھے ہی رہیں گے. ہم نے ملنا ہے. میرے ساتھ میں پڑوسی ہے، ایک طرف گوری ہے، این اولڈ لیڈی اباؤٹ 80 years. تو کبھی پرابلم نہیں ہوا. باہر نکلتے ہیں اچھے طریقے سے وہ بات کرتی ہے. دوسری طرف ہے ایک صوبہ سرحد کا رہنے والا ایک پٹھان دوست ہے، اس کے ساتھ اچھی ہے. اس کے نیکسٹ ڈور جو ہے وہ ہمارا میرپور کا ہے. اس کے نیکسٹ ڈور جو ہے وہ بنگلہ دیش کے ایک بزرگ ہیں بڑے اچھے. تو اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں، کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوا. گاڑی کو کبھی میرے دروازے کے اوپر کھڑی کر لیتے ہیں، کبھی میں ان کے آگے کھڑی کر دیتا ہوں. کبھی جگہ نہیں ملتی تو کہیں دوسری اسٹریٹ میں جا کے کھڑی کر کے پیدل آ جاتے ہیں. لیکن یہ کہ کو ایگزسٹنس، اکٹھے رہنا، ایک دوسرے کو برداشت کرنا، یہ بہت ضروری ہوتا ہے زندگی کے اندر. اور ہم بغیر کسی کی دلیل سنے اکثر یہ کرتے ہیں کہ اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور اپنے لیے بھی پرابلمس کریٹ کرتے ہیں اور دوسرے کے لیے بھی جو ہے امبیرسمنٹ بن جاتے ہیں. اور پھر ہماری عادت یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے منہ لگنا چھوڑ دیتے ہیں، جو کہ اچھی بات نہیں ہے. انسان ہے، اختلافات کے باوجود انسان اور دوسرے جو جاندار میں فرق یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ دلیل سے بات کرتا ہے تو دلیل سے بات کرتا ہے. اور اگر دلیل سمجھ میں نہیں بھی آتی تو پھر بھی وہ انسانوں کی طرح قوت برداشت اتنی ہونی چاہیے کہ وہ کو ایگزسٹ کر سکے. میرے خیال میں ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، تو آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ تھوڑی دیر میں پھر آپ سے بات ہو جائے گی. میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے تعارف کی جتنی ویڈیو ہیں میں وہ مکمل کر لوں. اپنے بارے میں مزید جو کچھ میں بتانا چاہتا ہوں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کو بتا دوں. پھر اس کے بعد کامنٹس کے لیے یوٹیوب کے پاس کافی جگہ ہوتی ہے. اگر آپ کو کسی بارے میں بات کرنی ہے، کوئی کچھ پوچھنا ہے، کوئی بھی فارملی یا انفارمل جو کچھ بھی آپ نے پوچھنا ہے، یا آپ چاہتے ہیں کہ یا یہاں کے سسٹم کو سمجھنا ہے، کوئی کسی خاص ٹاپک کے اوپر بات کرنی ہے تو مجھے ضرور بتائیں. اور ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہوتی رہے گی گپ شپ. ہم بھی ویلے ہیں، تو اللہ کرے ہمارا ساتھ اچھا ہو. تو انشاءاللہ پھر بات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.